بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کل اکثر اوقات کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی کام نہ بن پڑے یا کوئی حادثے کا شکار ہو جائے یا جو کچھ بھی انسانی حالات میں تغیرات واقع ہوتے ہیں تو انسان کا ذہن سب سے پہلے اسباب کی طرف، چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہو جائے تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی حادثہ ہو جائے تو اس حادثے کو ختم کرنے کے لیے، خدا ہرگز نہ کرے، سوبھاگ نہ کرے، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو وہ آگ بجھانے کا عملہ ڈھونڈتا ہے، اور اسی طرح کسی کو کوئی سڑک حادثہ ہو گیا یا گھر میں کوئی بری خبر آ گئی تو سب سے پہلے اسباب ہی کی طرف دھیان جاتا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے، اور کئی ایک بلائیں جو انسان کی طرف آنے والی ہوتی ہیں صدقہ اس کو روک لیتا ہے۔ معزز سامعین، اس کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی ہیں۔ صدقہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ بالکل ایک عجیب قسم کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں تک صدقے کی بات آتی ہے، 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، اتنے ہی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ کو ہم سمجھتے ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ نہیں، صدقہ اتنی کثرت سے دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کی فیس 500 ہے تو 500 کا صدقہ آپ پہلے کریں، اللہ اس صدقے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا علاج صحیح کروائیں گے، آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی۔ اب دوسرا ذریعہ جو ہے سنت سمجھ کر علاج کروائے تو اللہ ضرور اس میں فائدہ دیں گے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اتنا صدقہ دے، اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ اس کو قبول فرمائے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہونا ہے، کوئی بری خبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیں گے۔ عام طور سے زیادہ اور کثرت سے صدقے کا رواج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ صدقے کے عجیب فضائل ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میرا بیٹا سمندر کے پانی کے سفر میں گیا ہوا ہے، آج اتنے دن ہو گئے لاپتہ ہے۔ پہلے فونوں کا اور اسی طرح دوسرے ذرائع کا استعمال نہیں تھا تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سمندر میں کیا حال ہے۔ اس زمانے میں سمندر میں طغیانی تھی۔ آپ دعا فرما دیں کہ میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ معزز سامعین، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، ہم تمام کو غور سے سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دعا تو میں کرتا ہوں مگر تم دعا سے زیادہ ایک مقبول عمل کرو جو جلدی اثر کرنے والا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، وہ عمل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، جلد گھر جاؤ اور کچھ صدقہ خیرات کرو۔ وہ مسکین آدمی، اس نے کہا میرے پاس صدقے دینے کو کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو کچھ تو ہوگا، تھوڑے سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ضرور جا کر دیکھو۔ وہ بھاگا ہوا گھر گیا اور بیوی سے کہا، معلوم کیا، بہت ہی تلاش اور جستجو کے بعد گھر میں طاق میں ایک مٹھی جو تھا، باگلی جس کو کہتے ہیں، ایک مٹھی بھر تھا۔ اب اندازہ لگائیے معزز سامعین، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی فراوانی نصیب کی ہے،
اس شخص کے گھر میں وہ اور اپنی بیوی تلاش کرنے کے بعد ایک مٹھی جو نکلا اور وہ صدقہ دیا۔ اس کا انجام میں بتاتا ہوں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا انعام دیا، کیا صلہ دیا، کیا بدلہ دیا، میں بتاؤں گا۔ لیکن درمیان میں آپ حضرات سے ایک بات کہوں گا، کیا ہم بھی اپنے مال میں سے اتنا صدقہ نکالتے ہیں جتنا ہمارے پاس ہے؟ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے نکالنا چاہیے۔ اس بیچارے مجبور مسکین بندے کے پاس صرف ایک مٹھی جو تھا، وہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ فیصد سے، تناسب سے، پرسنٹیج سے صدقہ نکالنے کی عادت ڈالیے۔ آپ کی کمائی مثال کے طور پر 10,000 روپے ہے، تو آپ ایک پرسنٹیج متعین کر لیجئے، طے کر لیجئے کہ مجھے 10% دینا ہے، 5% دینا ہے یا 20% دینا ہے۔ اس حساب سے آپ صدقہ نکالیے۔ آپ کے مال میں کتنی برکت ہوگی، کتنے خیر و بھلائیاں آپ کو نصیب ہوں گی، کتنے حوادث سے اللہ آپ کو بچائیں گے، کتنے آنے والی بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ رواج چھوڑ دیجئے کہ 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، یہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ صدقہ دیجئے، اس کی برکت آپ دیکھیں گے۔ صحیح صدقہ وہ ہے کہ آدمی اپنے تہائی مال کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ یہ سب سے اونچی بات ہے، کئی صحابہ کا اور کئی لوگوں کا معمول تھا۔ الغرض وہ شخص صدقہ مٹھی بھر دے دیا جو تھا، باغلی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں وہ لڑکا واپس آ گیا۔ اس کے والد نے حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں لڑکے کو لے کر آیا، تو لڑکے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا تو فرمایا کہ سمندر میں بہت موجیں تھیں، طغیانی اتنی زیادہ تھی کہ میری کشتی ڈوب جاتی۔ اچانک اللہ نے ایسی مدد کی، کسی کو ایسا سہارا بنا کے بھیجا کہ وہ کشتی کو سنبھالا اور ساحل تک لا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وہ وقت کیا تھا، دن کیا تھا؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ وہ وقت تھا جس نے باپ نے، ماں نے مٹھی بھر جو صدقہ کیا تھا، اللہ نے اس کے بدولت، اس صدقہ و خیرات کی بدولت اللہ نے اس بچی کی کشتی کو اور اس کے پورے افراد کو نجات دلائی۔ تو معزز سامعین، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم پرسنٹیج کے حساب سے اور اسی طرح فیصد کے حساب سے صدقے کا تناسب بٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صدقہ خیرات کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے حوادث سے اور بری موت سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔